السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشفاق احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانیے ود اشفاق عباسی۔ آج ہم 25 اپریل کے سہیل وڑائی صاحب کا ایک تاریخی کالم تحریر کیا تھا انہوں نے، جس میں موصوف نے موجودہ سیاسی صورتحال کو بڑے ڈیپلی اس کی تصویر کشی کی تھی، لیکن اس کالم کو تمام سوشل میڈیا سے غائب کر دیا اور حتیٰ کہ تمام لنکس بھی بند کر دیے گئے۔ ہم نے اس کالم کو تلاش کر کے اپنے ویورز کے لیے سکین کر کے ایک ساتھ آپ کے ساتھ پڑھنے کو اور شیئر کرنے کو کوشش کی ہے، لیکن ایک انتہائی ضروری بات جو کہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، کہ اس کالم میں موصوف نے جن کرداروں کی بات کی ہے، ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ ان کرداروں کے نام بھی آپ کو آسان، جو صحیح کرداروں کے نام ہیں وہ آپ تک پہنچائے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ یہ بھرے پڑے ہیں، لیکن آپ کے لیے ہم یہ کردار بھی عیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس میں سب سے پہلا آتا ہے خاکی شیر انہوں نے آرمی کو کہا ہے۔ اس کے بعد ایسا پچھلا بادشاہ جو کہ باجوہ صاحب ہیں، اور موجودہ بادشاہ جو کہ عاصم منیر ہیں۔ لومڑ انہوں نے کہا ہے ندیم انجم جو کہ DGISI ہیں۔ بارہ سنگھا انہوں نے کہا ہے فیصل نصیر کو جو کہ DGC ہیں۔ بدمانس انہوں نے صحافی اور میڈیا کے لوگ اور دانشوروں کو کہا ہے۔ کھلاڑی گھوڑا انہوں نے عمران خان کو کہا ہے۔ رائے کے گھوڑے شریف برادران اور نون لیگ کو کہا ہے۔ اشرفیاں رشوت اور مال و دولت کو کہا ہے۔ بنگال ماڈل انہوں نے بنگلہ دیش ماڈل کے لیے استعمال کیا ہے، اور جانور، خاص طور پر جانور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہم عوام کے لیے کیا ہے۔ نیا ٹوڈر مل جو کہا ہے انہوں نے موجودہ وزیر خزانہ کو کہا ہے، محمد اورنگزیب کو۔ اور جاڑے کے انتخابات، بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا انہوں نے، جاڑے کے انتخابات، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشنز کو کہا جاتا ہے۔ یہ چند کردار تھے جو کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں، تاکہ جب ہم اس کالم کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کالم میں کس کردار نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو آئیے اب اس کالم کو ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا بڑا معنی خیز ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور میں بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ سہیل وڑائی صاحب نے، کیونکہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور پرو نون لیگ بھی ہیں، اور انہوں نے کئی جگہ ڈنڈی ماری ہے، لیکن اوورآل جو انہوں نے 95% جو تحریر کیا ہے وہ اپنا موجودہ صورتحال کو، ملکی اور سیاسی صورتحال کو جس طرح اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ اپنا مقام خود رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ لومڑ اور بارہ سنگھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سندر بن کے جنگلوں میں خاکی شیروں کی حکومت تھی۔ اصل طاقت اور اختیار شیروں کے پاس تھا۔ کبھی شیر خود جنگل کو براہ راست چلاتے تھے، اور کبھی وہ جنگل کے جانوروں کو منتخب حکومت کو سامنے کر دیتے تھے۔ کئی دہائیوں سے شیروں کا یہ گروپ حکومت کرتے کرتے تجربہ کار ہو چکا تھا۔ شیروں کا پچھلا بادشاہ باتوں کا دھنی تھا، لمبی لمبی گفتگو کرتا تھا، اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں آگاہی رکھتا تھا، مگر حالات کی رو میں بہنے کی عادت تھی۔ خود ہی ایک حکومت کو لایا اور پھر خود ہی اس سے مایوس ہو گیا، اور اپنے سے پچھلے بادشاہ کو درشنی کہتا تھا۔ ان کے یہ آواز اس کے وہ لفظ ہے درشن سے نکلا ہے، جو صرف شو پیس تھا۔ اسے چلانے والا شیروں کا گروہ اس کی شکل دکھا کر اپنا ایجنڈا پورا کیا کرتا تھا۔ شیروں کا آج کل کا بادشاہ بالکل مختلف ہے۔ عام جانوروں سے نہیں ملتا، اپنا چہرہ زیادہ دکھانے کا قائل نہیں، قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عام جانوروں کی منتخب حکومت ہی معاملات کو چلائے۔ موجودہ بادشاہ کو برسر اقتدار لانے میں سب سے زیادہ ہاتھ لومڑ کا ہے۔ لومڑ کو لایا تو پچھلا باتوں کا دھنی بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اپنی لائی ہوئی حکومت سے مایوس تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اگلا بادشاہ اپنی مرضی کا لانا چاہتا تھا۔ لومڑ نے ایک سیاسی جماعت سے گہری دوستی گانٹھ لی اور پچھلے بادشاہ کی سیاست کو ناکام کر کے موجودہ بادشاہ کو گدی پر بٹھا دیا۔ لومڑ کے ساتھ ساتھ نئے بادشاہ کا دوسرا بڑا ساتھی بارہ سنگھا ہے۔ لومڑ اور بارہ سنگھا متضاد شخصیتوں کے مالک ہیں۔
लूमड़ चालाक, होशियार, करिश्मा साज है, जबकि बारासिंगा ढीला ढाला मगर डुअर है। मनसूबाबंदी में लूमड़ माहिर है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फ़न में बारासिंगा यकताए रोज़गार है। लूमड़ बारासिंगा से सीनियर है मगर बारासिंगा बहुत से काम लूमड़ से पूछे बगैर ही कर गुज़रता है। शेर, बादशाह और लूमड़ झाड़े के इंतखाबात में कीचड़ में फंस गए तो बारासिंगे ने अपनी खौफनाक सींगों की मदद से रातों रात इनको निकाल लिया। आज के खाकी बादशाह की दोनों मुशीर बहुत काम के हैं, दोनों इसके वफ़ादार हैं और इसके हर आर्डर पर अमल दरामद करते हैं, मगर दोनों के स्टाइल मुख्तलिफ हैं। इस वजह से इन दोनों में शदीद कशमकश जारी है। बादशाह को इस चपकलश की वजह से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बादशाह की अमलदारी में वज़रा और उमाल दो हिस्सों में बटे हुए हैं। गवर्नरों की तकर्री इल्तवा में है। बानी पीटीआई साबिक खिलाड़ी हुक्मरान के साथ मामले का फ़ैसला करना बाकी है। सियासत और गवर्नेंस रुकी हुई है। सुंदरबन के सारे जानवर दम खुद हैं कि देखें लूमड़ का ओहदा बरकरार रहेगा या बारासिंगे का। जानवर बड़े मोहतात हैं। एक का ख्याल है कि लूमड़ और बारासिंगा दोनों बरकरार रहेंगे क्योंकि दोनों की मुख्तलिफ आरा के बावजूद दोनों खाकी बादशाह के वफ़ादार हैं, मगर सुंदरबन के दानिशर बदमानसों का ख्याल है कि अगले 2 महीनों में ये बारासिंगा रहेगा या फिर लूमड़, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बारासिंगे का वसी हल्का अहबाब है। मेहरान और बलूचिस्तान के जंगलों में बहुत से ओहदेदार इससे जुड़े हुए हैं। ये ताल्लुकात इसकी मजबूती का बाहिस भी हैं, मगर साथ ही साथ इसके कंधों पर बोझ भी बने हुए हैं। जाड़े के वोटों के दौरान बारासिंगे पर बहुत से इल्ज़ामात लगे। कभी बादशाह को कहा गया कि जीतने वालों से अशरफियाँ ली गईं। दूसरी तरफ लूमड़ अपना काम अकेले ही डालता है। इसकी आंखों में जादुई कशिश है, चेहरे से रोशनी निकलती है। खूबसूरत लूमड़ियाँ इसके हल्का में रहना पसंद करती हैं। वो बहुत अक्लमंद है और इसे अपनी अक्लमंदी पर नाज भी बहुत है। वो किसी दूसरे को अकल और तजर्बे में बराबर नहीं समझता, इसलिए जानवर उसे चालाक समझते हैं। जबकि बारासिंगा माजी में मेहरान और बलूचिस्तान के जंगलों में खौफनाक कारनामे सरअंजाम दे चुका है। इसकी हर जगह टीम मौजूद है। खाकी बादशाह को सुंदरबन पर हुक्मरानी को मजबूत करना है तो इसने अपना पहला फ़ैसला ये करना है कि नई हुकूमत को फ्री हैंड देकर इसे पूरी तरह सपोर्ट करना है, या फिर माजी की तरह इस हुकूमत पर पूरी नज़र रखनी है और इसे इतना मजबूत नहीं करना कि वो दूसरों के लिए ख़तरा बन जाए। अगर तो खाकी बादशाह ने मौजूदा हुकूमत को फ्री हैंड देने का फ़ैसला किया तो लूमड़ का बोलबाला होने का इम्कान है। लूमड़ को बादशाह शुरू से मशवरा दे रहा है कि जंगल को तरक्की देनी है तो करीबी जंगल बंगाल के मॉडल पर चला जाए, जबकि बारासिंगा समझता है कि कंट्रोल बादशाह और शेरों का ही रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ लूमड़ और बारासिंगे की नहीं, ये लड़ाई मुस्तकबिल की हिकमत अमली की है। खाकी शेरों ने फ़ैसला ये करना है कि क्या जंगल इसी तरह चलता रहेगा या फिर इर्द गिर्द के जंगलों की तरह यहाँ भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। जाड़े के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत अपने फ़ैसलों को टाल रही है। इन्हें भी इंतज़ार है कि खाकी शेर क्या फ़ैसला करते हैं। बनबानस जंगल में दबे दबे रहते हैं क्योंकि वो मशवरा देते हैं कि खाकी बादशाह को जंगल की इकॉनमी ठीक करनी है और जानवरों को खुराक और इलाज की मुनासिब सहूलत देनी है, तो इसके लिए जानवरों के सियासी हकूक़ भी बहाल करना होंगे। सुंदरबन के जंगल के जानवरों को कई अशरों से आज़ादी से कोसने और तनकीद की आदत पड़ चुकी है। इस आदत पर पाबंदियाँ लगाना मसले का हल नहीं। ज़रूरत है कि हुकूमती जानवर भी अपना बयानिया ज़ोर और शोर से बुलंद करके ये जंग जीतें।
جنگ کا اصول ہے کہ سیاست کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہی ہو سکتا ہے۔ کھلاڑی گھوڑے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شیروں سے مقابلہ کی وہ تاب نہیں لا سکتا، ان سے لڑ کر جیتنا مشکل ہے، مذاکرات سے ان سے جگہ لی جا سکتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کارکردگی سے اپنے آپ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ رائے ونڈ کے گھوڑے برسر اقتدار تو آ گئے ہیں، لیکن آگے ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، سیاست کا توڑ کیسے کریں گے، کھلاڑی گھوڑے کو بند ہی رکھیں گے یا پھر کیا کریں گے؟ نیا ٹوڈر مل اشرفیاں تو لے آئے گا، ان اشرفیوں سے کون سے محل تعمیر ہوں گے؟ جانور مستقبل میں پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گے؟ خاکی شیروں اور رائے ونڈ کے جنگل کے گھوڑوں کا اپنا منصوبہ بندی سے جانوروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جانور ہمیشہ جاہل اور لا علم رکھے جا سکتے ہیں، انہیں خواب دکھائیں گے کہ تبھی سندربن کے جنگل کا ماحول بدلے گا۔